کہ مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما وألحقني بالصالحين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعطرته بعدد كل معلوم لك۔ اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیزان گرامی، پردہ نشین خواتین امت اسلامیہ، دنیا کے نقشے پہ جتنے بھی انسان نظر آتے ہیں ان تمام کی آئیڈینٹی بڑی مختلف ہے، ان تمام کی شناخت الگ الگ ہے۔ کچھ لوگ اپنی زبان کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں، یہ بنگالی ہیں، یہ مراٹھی ہیں، یہ تمل ہیں، یہ تیلگو ہیں، یہ کوکنی ہیں۔ ان کی زبانوں نے ان کی شناخت پیش کی، ان کی مدر ٹنگ اور ریجنل لینگویج نے ان کی آئیڈینٹی کو فلیش کیا، لوگوں کے سامنے رکھا کہ یہ کون ہے۔ دنیا میں بعض انسانی قومیں ایسی ہیں کہ وہ ایک ریجن سے لے کر بہت بڑی ریجن تک اور کبھی کبھی ایک اوکیشن سے لے کر دوسری سرحد تک ان کی پہچان منگولین فیسز کے ذریعے ہوتی ہے کہ ان کے چہرے کی بناوٹ نیپالیوں جیسی ہوتی ہے۔ جاپان سے لے کر چین تک اور پھر ہانگ کانگ سے لے کر انڈونیشیا تک اور پھر انڈونیشیا سے لے کر ملیشیا اور سنگاپور اور برونائی تک اور پھر وہاں سے آپ آگے بڑھ جائیں تو گھومتے پھرتے تبت اور اس طرح نیپال آ جائیے، اور نیپال سے پھر ہمارا جو پہاڑی سرحد ہے دارجلنگ وغیرہ اور ہماچل پردیش، اروناچل پردیش، ان تمام آ جائیے تو ان سب کی شکلیں جو ہے وہ منگولین فیسز ہیں اور یہ اپنے چہروں سے پہچانے جاتے ہیں۔ بعض لوگ عربی زبان سے پہچانے جاتے ہیں، پھر کالے اور گوروں کو الگ الگ کر دیا گیا دنیا میں کہ صاحب جو گورے ہیں، وائٹ ہیں، وہ بہت سپیریئر ہیں اور بہت بڑے انسان ہیں اور یہ بڑے انٹلیکچوئل ہیں اور انسانیت میں ان کا مقام و منصب بہت اونچا
پوچھا ہے، اور پھر کالوں کو جانور نہیں بلکہ جانوروں کے تو پھر بھی حقوق اینیمل رائٹس نے کچھ مقرر کیے ہیں، لیکن دنیا میں ایسا بدنصیب انسان وہ کالا ہے جس کا حقوق آج تک طے نہیں کیا جا سکا۔ یونائٹڈ نیشن اقوام متحدہ حقوق کی پاسداری کا اعلان تو کرتی ہے، مگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے کہ کالوں کو ان کا حق دلا سکے۔ لیکن عزیزان ملت، دنیا کے نقشے پہ اللہ کا ایک آخری نبی آتا ہے، دنیا کے نقشے اور زمین پر اللہ اپنا ایک نبی بھیجتا ہے، کبھی امام الانبیاء کہہ کر اسے پکارتا ہے، کبھی محسن اعظم کہہ کر پکارتا ہے، کبھی ہادی عالم اس کا لقب ہوتا ہے، وہ جو رحمت للعالمین جس کے بارے میں خدا نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے دنیا والوں میں تمہارے سامنے آئیڈیل کس کو پیش کروں؟ وہ کس کا کیریکٹر ہے جس کے کیریکٹر پر تم داغ نہیں دکھا سکتے؟ وہ کون سا کیریکٹر ہے جس پر تم کوئی بال نہیں دکھا سکتے؟ وہ کون سا کیریکٹر ہے جس کے کردار پر دنیا دشمنی کے باوجود ایک انگلی نہیں اٹھا سکتی؟ خدا کی عزت اور جلال کی قسم، اس ضروری زمین پر اگر قیامت تک وہ کیریکٹر پیش کیا جائے گا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوڑ کر دوسرا کیریکٹر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جس کیریکٹر کو دنیا کے سامنے پیش کیا کہ دنیا کے سب سے بڑے بڑے پرابلمز کیا رہے، دنیا کے سب سے بڑے پرابلمز یہ رہے کہ انسانوں کو درمیان میں تقسیم کر دیا گیا، زبانوں کی بنیاد پر انسانیت کی تقسیم ہوئی، اور آپ کو پتا ہے کہ آج تک تقسیم ہو رہی ہے۔ یہ دنیا 2018 میں تو پہنچ چکی ہے، یہ دنیا کہنے کو جوتے پہن کر چاند پر ٹہل رہی ہے، یہ دنیا کہنے پہ اسپیس پر پہنچ رہی ہے، یہ دنیا مریض کا سفر کر رہی ہے، یہ دنیا اتنا اسمارٹ ہو چکی ہے کہ اپنے انگلی اور فنگر ٹچ پر تو دنیا کی ساری ٹیکنالوجی کا نظارہ کر رہی ہے، مگر یہ دنیا اتنی بدنصیب ہے کہ اتنی ترقی کے کرنے کے باوجود بھی یہ گورے بننے کی کریم یہ کہہ کر بیچتی ہے کہ 6 مہینے لگاؤ تو چہرہ گورا ہو جائے گا، مطلب کالا ہونا منحوسیت کی علامت ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو گورے پن کی کریم بیچی جا رہی ہے یہ دنیا میں کالی انسانیت کی توہین ہے، یہ بھید بھاؤ ہے۔ آپ کو عجیب بات لگے لیکن آگے میں ڈاکٹر کی طرف آپ کو لے جاتا ہوں، یہ جتنے فیئرنس کریم ہے یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیا ہے؟ انسانیت کے خلاف نہیں ہے کہ کالا لگائے تو گورا ہو۔ آپ کو ایسی کریم کیوں نہیں بناتے کہ گورا لگائے تو کالا ہو جائے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گورے کی افضلیت کو تسلیم کرتے ہو اور کالے کو برا سمجھتے ہو، یہ اس کا مطلب ہے۔ یہ دنیا آج تک اس بھید بھاؤ سے باہر نہیں نکل پائی ہے، یہ دنیا آج تک اس لیکچر اور بیڈ کریکٹر سے باہر نہیں نکل پائی ہے، اسی لیے یہ دنیا کہتی ہے کہ مہذب ہے، یہ مہذب نہیں، یہ بے غیرت ہے، اور یہ بے غیرت اتنے بڑے ہیں کہ ٹیلی ویژن پر ایکٹر آ کر گورے بننے کی کریم بیچتا ہے۔ یہ بے شرم بے غیرت گورا کہ تمہیں تمہارے باپ نے پیدا کیا ہے، اس رب نے گورے کو گورا پیدا کیا، اسی رب نے کالے کو کالا پیدا کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایجنڈا تو ہم اس کو بنائیں گے کسی دن انشاءاللہ، ہم تو ایجنڈا بنائیں گے کہ دنیا میں سب سے بڑی بھید بھاؤ یہ کریم ہے، جو کریم گورا بننے کی جو کریم بیچتے ہیں، یہ سب سے بڑے انسانیت کے دشمن ہے، نفرتیں پھیلا دی۔ چلیے آج 2018 کی بات کر رہا ہوں جہاں لوگ کیریکٹر کی باتیں کرتے ہیں، انٹلیکچوئلٹی کی بات کرتے ہیں، پڑھے لکھے لوگوں کی بات کرتے ہیں، کوالیفائڈ وائٹ کالر کرمنلز کی باتیں کرتے ہیں، آج لوگ ترقی اور دانش مندی کی باتیں کرتے ہیں۔ مسلمانوں، 1500 سال پہلے جب لوگ گدھے اور خچروں پہ سواری کیا کرتے تھے، آؤ اس وادی ریگستان میں تم کو لے کر چلتے دنیا والوں، تمہاری عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ چلو اس آمدہ کے دلارے اللہ کے رسول محمد رسول اللہ کے دربار میں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہاں ایک غلام آتا ہے اور اتنا کالا کہ رات کی تاریکی شرما جائے، غریبی اتنی کہ غربت بھی پناہ مانگے، اور غلام بھی ایسے کہ کتنی بار بھی کے پتہ نہیں چلا۔ جب میرے نبی کے دربار میں پہنچتے ہیں تو پہنچنے سے پہلے غلام ہوتے ہیں، میرے نبی نے ایسا سینے سے لگایا کہ بلال امت کے سردار بن گئے، بلال امت کے سردار بن گئے۔ اے تمہاری دنیا والوں، تمہاری اوقات ہے۔ آج آسٹریلیا کا ڈپٹی پرائم منسٹر اپنے اسٹاف کے ساتھ ریپ کرتا ہے، اسے پریگننٹ کرتا ہے۔ یہ کریکٹر ہے، یہ لوگ کریکٹر سکھاتے ہیں۔ عزیزان ملت، ڈاکٹر دریبار نے ٹھیک لکھا تھا اپنے ہسٹری میں، مسٹر دریبار نے جو لکھا
کریکٹر کی بات کرتے ہیں، کردار کی بات کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا ہے، نبی کا کریکٹر کیا ہے. ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہم ساری دنیا کو تو دو ٹوک جواب دے سکتے ہیں، بس ہم اپنی قوم کے لچھن کو ٹھیک نہیں کر پا رہے. ہمارا پرابلم ہے. آپ یقین مانیے ہمارا حال اس مول کی طرح ہے جو شریعت کے پنکھ کو دیکھ کر خوب ناچتے ہیں، اپنی قوم کے پاؤں پہ نگاہ پڑتی ہے تو نحوست سے بھر کر مایوس ہو جاتے ہیں. ہم تو دنیا کو 2 منٹ میں انشاءاللہ ان کو ان کی اوقات دکھا دیں، مگر کیا دکھائیں گے؟ اگر ہم امریکہ کو ان کی تہذیب دکھائیں گے تو وہ ہمیں ہماری تہذیب دکھا دیں گے کہ تمہارے 3 لونڈے موٹر سائیکل پر بغیر ہیلمٹ کے اسپیڈ کے ساتھ سائلنسر کو کھول کر آوارہ بدنصیب ماں باپ کی بدقسمت اولاد کی طرح سڑک پہ جا رہی ہے، جو نکلا تو گھر سے ہے مگر ملے گا ہاسپٹل میں. ہم کیسے دکھائیں گے؟ آپ مجھے بتائیے کریکٹر. ہم کیسے دنیا کو بتائیں گے؟ ہم دنیا کو ان سارے میوزک شیئر اور ڈی جے والوں کو 5 منٹ میں لاجواب کر سکتے ہیں انشاءاللہ. 5 منٹ. مگر کیسے کروں؟ اگر وہاں کروں گا تو وہ ہمیں دکھا دیں گے یہ تمہارا ہی بھائی ہے جو اپنی بہن کی شادی پر ڈی جے پہ ہجڑوں کی طرح ناچ رہا ہے. ہماری مجبوری ہے، ہماری مجبوری ہے. ارے کل تک تو بہن کی شادی میں بدنصیبوں ناچتے تھے، اب تو نعوذ باللہ اپنے نبی کے میلاد کے نام پر بھی انہوں نے ناچنا شروع کر دیا ہے. مجھے تو سمجھ میں بات نہیں آتی کہ اگر یہ مسلمان کی اولاد ہے تو کہیں ان کا ڈی این اے ٹیسٹ کرواؤ کہ ملاوٹ تو نہیں ہے، ان کے اندر کوئی ملاوٹ تو نہیں ہوگی. ہم دنیا کو یہ بتا دینے کو تیار ہے کہ دنیا والوں تمہاری جو ڈریس کوڈ ہے، تمہارے جو لباس ہے ڈریس کوڈ پر، تمہارے جو ہیئر اسٹائل ہے، یہ انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے. میڈیکلی ہم اس کو ثابت کر سکتے ہیں انشاءاللہ. میڈیکل سائنس کے ذریعے سے اور ماڈرن سائنس کے ذریعے سے ہم اسے ثابت کر سکتے ہیں کہ دنیا والوں یہ جو تمہارے ہیئر اسٹائل ہے یہ انسانیت کے لیے، سر کے لیے، برین کے لیے بہت نقصان دہ ہے. اور یہ جو تمہارا ڈریس کا طریقہ یہ کینسر کی ڈیزیز کو پیدا کرتا ہے. مگر ہم کیسے بتائیں گے؟ اگر ہم ان کی طرف انگلی اٹھائیں گے تو ہمارے ہزاروں نوجوان کو ایسا لا کر کھڑا کر دیں گے جن کے سر کے بال مرغ کے پنکھنے کی طرح ہے، یہ چاروں طرف سے کٹے ہیں، بیچ میں مجرموں کی طرح کھوٹا ہے، یہ جہاں سے پکڑ پکڑ کر جہنم میں پھینکا جائے. آخر ہم بولے تو کیسے بولے؟ آپ مجھے بتائیے، آپ نے بولنے کے لائق کہاں رکھا؟ ہمیں کہاں رکھا؟ ورنہ یہ آترا پاترا جو ٹی وی میں آتے ہیں تو 2-2.5 منٹ کی چٹنی ہے انشاءاللہ ہماری. اللہ کا شکر. لیکن ہم کیسے بولے؟ ہمیں تو شرم آتی ہے بولنے میں، اگر وہ نہ بھی کہے ہمیں غیرت آتی ہے. اب تو میں نے مسئلہ اٹھانا شروع کر دیا. ہم نے کہا بھائی ہماری ہندو بہنوں کی عزت کا سوال ہے. کیوں؟ کہ ہندو بہنوں کی عزت خطرے میں ہے، یہ آشرم جاتی ہے، بابا ان کی عزت لوٹ کر باہر بھیجتا ہے. مگر اب کیسے بولیں؟ اس لیے کہ جہاں بولوں گا وہ ہمیں دکھا دے گا وکٹوریا کے پارک میں ایک مسلمانوں کی بیٹیاں برقع پہن کر ناجائز عشق لڑا رہی ہیں. ہم آخر بولے تو کیسے بولے؟ آپ بتاؤ. آپ نے ہمیں بولنے کے قابل چھوڑا ہے؟ آپ نے ہمیں بولنے کے لائق چھوڑا ہے؟ ہم کرکٹ کے میچ پر تبصرہ کر سکتے ہیں کہ دنیا والوں یہ کرکٹ کا میچ دنیا کا سب سے بڑا سٹہ بازار اور جواریوں کا، گنجیڑیوں کا، بھگیڑیوں کا، شرابیوں کا یہ سب سے بڑی کانسپریسی ہے دنیا کو تباہ کرنے کی. آئی پی ایل گیم کو دنیا سے بند کرو. مگر کیسے بولیں گے؟ جیسے ہی میں کہوں گا وہ ٹیلی ویژن سے مجھے دکھا دے گا کہ مسجد کے سامنے مسلمان کا کلب ہے اور تمہارے نوجوان جمعہ کی نماز چھوڑ کر کرکٹ کے میچ پر ہیرو کی طرح تالیاں بجا رہے ہیں. تم بتاؤ ہم کیسے بولیں گے؟ تم نے ہمیں بتانے کے قابل کہاں رکھا؟ تم نے ہمیں بولنے کے قابل کہاں رکھا؟ ارے بھائی میری قوم کے لوگوں کم از کم ایک آدھ آدمی کو بولنے کے قابل تو چھوڑ دو. بولو تمہاری باتیں کون کرے گا؟ کون کرے گا بتاؤ؟ اس دور میں تمہاری باتیں کون کرے گا؟ کم سے کم ہمیں شرمندہ تو نہ کرو میرے بھائی، شرمندہ تو نہ کرو. ہمیں بتایا گیا مہاراشٹر میں بڑے کے گوشت پہ پابندی لگا دی گئی. غصہ آیا، طبیعت چاہی کہ اس کے خلاف ایجوکیشن شروع کی جائے. مگر کیسے کریں؟ پھر ہمیں دکھا دیا گیا کہ ہم نے تو گوشت پہ پابندی لگائی میاں، ہم نے تو اچھا کیا آپ کے لیے، اس لیے کہ آپ کے جو مسلمان
جو قصائی گوشت کا کاروبار کر رہا ہے ان کا حال تو دیکھ لیجئے. صبح میں نشے میں رہتا ہے, منہ میں گٹکا, بغیر وضو بغیر پانی کے پیشاب کیے ہوئے کھڑا ہو کے الٹا سیدھا بسم اللہ پکڑ کے جانور کو ذبح کر رہا ہے, اور جیسے کیسے جانور کا گوشت تمہیں کھلا رہا ہے, ایسی بربادی سے بہتر ہے کہ تم پر پابندی لگا دے. بولو مسلمان ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ آپ بولو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یہ جانور یہ جو کاروبار ہے گوشت کا, دنیا میں کتنا پاک کاروبار ہے آپ دیکھیے, جس کی شروعات بسم اللہ اللہ اکبر سے ہوتی ہے, جس کی شروعات بسم اللہ اللہ اکبر سے ہوتی ہے. ایک بڑا جانور بھینس ہے یا کچھ بھی ہے, اس کو کسی نے ذبح کیا, کیا کہتے ہیں ذبح کیا؟ بسم اللہ اللہ اکبر. تو اس کی شروعات, اس کی ابتدا حلال پاکیزہ, اس کا گوشت پاک, اس کی کمائی پاک. اب اس پاک کمائی سے, اس پاک کمائی کے پیسے کو لے کر اگر کوئی فوٹو پہ اڑائے گا, اس حلال کمائی کے پیسے کو لے کر اگر کوئی دارو کے اڈوں پہ اڑائے گا, اگر اس حلال کمائی کے پیسے کو لے کر اگر کوئی جوئے میں ہارے گا اور جیتے گا, تو بتاؤ تو خدا کی لعنت اس پر آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ یہ خدا کی لعنت ہے کہ آج اس پر مسلمانوں پر آفتیں آئی. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. عزیزان ملت, یہ وہ صورتحال ہے دنیا کے نقشوں پہ کہ بول نہیں پا رہے ہیں, ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اعظم اور آپ کا مقدس کردار آج دنیا میں ایسا ہے کہ ہم دنیا کے بڑے بڑے سپر پاور کو کان پکڑ کر اپنے نبی کا کردار دکھا سکتے ہیں, اور دنیا کو پکار کر کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں آج تمہارے کینسر کا علاج اگر ہے تو نبی کی سنت میں ہے, اگر تمہارے ٹی بی کا علاج ہے تو نبی کی سنت میں ہے, ایچ آئی وی اور ایڈس کا اگر علاج ہے تو میرے نبی کی سنت پر ہے. لوگوں پیٹ کے تمام مرض کا علاج میرے نبی کی سنت پر ہے. گلے اور آنکھ اور کان کا علاج میرے محمد مصطفیٰ کی غلامی پہ ہے. لوگوں آؤ, لوٹ آؤ, نبی کی سنت کی طرف لوٹ آؤ. مگر کیسے بولوں؟ جب بولوں گا تو کہا جائے گا کہ دنیا کے 7 کروڑ لوگوں کو سنت کی طرف لانے سے پہلے ہندوستان کے 20 کروڑ مسلمانوں کے عقل کو تو پہلے ٹھکانے لگا لو. کیا مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ آج ہم دوسروں کی بہو بیٹیوں کی انصاف کی باتیں جب کرتے ہیں کہ جہیز کے نام پر ہمارے ہندوستان میں 60,000 ہندو بہنوں کو زندہ جلا کر ہر سال مارا جا رہا ہے. میرا جی چاہتا ہے کہ اس پر تمہیں لے کر تحریک شروع کر دیں کہ آؤ, ہندو کی بیٹی ہو تو کیا ہوا, وہ بھی ہماری بیٹی ہے, وہ بھی ہماری بہن ہے, کوئی حق نہیں پہنچتا. اس کے بدن پہ کراسن کر تیل چھڑک کر اس کو آگ لگا دو. مگر بولوں تو کیسے بولوں جب ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ مسلمان کی بھی بیٹیاں 30 سال کی عمر کی ہو گئی ہیں, غریب باپ اس کا مسجدوں میں بھیک مانگ رہا ہے, شادی کے لیے چندے کر رہا ہے, اور ہمیں غیرت نہیں آتی, ہمیں شرم نہیں آتی کہ مسجد میں ایک بوڑھا باپ کھڑا ہو کر کہتا ہے بھائیو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون سا ملک کے بیٹے؟ میری بیٹی کی شادی ہے, بیٹی جوان ہے, ہماری کچھ مدد کیجیے. مسلمانوں غیرت سے ڈوب مرا کرو کہ اس قوم کے رہتے ہوئے ایک بیٹی کے بوڑھے باپ کو اپنی شادی کے لیے بھیک مانگنا پڑ رہا ہے, بھیک مانگنے پڑ رہے. جس قوم کے لوگ اپنی بیٹی کی شادی میں کئی دیر بریانی بنا کر لوگوں پہ لٹاتے ہیں, جس قوم کے لوگ اپنی بیٹی کی شادیوں میں جہیز کے نام پر بدتمیزی اور پنڈال اور ڈیکوریشن کے نام پر, عظیم پنڈال کے نام پر لاکھوں روپے پانی کی طرح بھاگتے ہیں, اگر اس قوم کا کوئی بوڑھا باپ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے بھیک مانگے گا تو تم بتاؤ کہ زمین پر خدا کی پکڑ نہیں آئے گی تو کیا ہے؟ بتاؤ میرے بھائی, کہاں جا رہے ہیں؟ میرے آقا کے کردار کی بات کرتے ہیں مسلمانوں. اگر آپ کھڑے ہو جائیں انشاءاللہ, صرف آپ کھڑے ہو جائیں الحمدللہ, یقین مانیے ہم پوری دنیا میں دینی انقلاب کا ڈنکا بجا دیں گے انشاءاللہ. لیکن ہمیں, آپ یقین مانیے, ہمیں سب کا سپورٹ ملا, اپنی قوم کا سپورٹ نہیں ملا. میں آج اس درد کو, حالانکہ اس درد کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, میری قوم کے لوگوں میں تمہیں کیسے بتاؤں؟ ارے حکومت اگر شریعت کے خلاف بات کرے گی تو ہم حکومت کو دو ٹوک جواب دیں گے, ہم حکومت کو للکاریں گے, اس کے خلاف ڈیموکریٹیکل سیٹ اپ میں احتجاج شروع کریں گے, ہم جمہوری طرز اور لوکتنتر میں ہم احتجاج کریں گے, ریلی کریں گے, مخالفت کریں گے. مگر مسلمانوں اگر تم دین کا مذاق اڑاؤ گے تو ہم تو مر جائیں گے, ہم تو کہیں کے نہیں رہیں گے, ہم تو کہیں کے نہیں رہیں گے. تم بتاؤ ہم کہاں جائیں؟ ہم تو تمہارے ہاتھ پاؤں پکڑ کر تم سے کہتے ہیں کہ میری قوم کے لوگوں اپنے محلے کو کچھ پرامن بنا لو, اپنے محلے کو ایسا بنا لو کہ اس محلے میں اگر غیر بھی گزرے, جیسے آج بنگالی کے علاقوں سے تم گزرتے ہو تو کہتے ہو کتنی شانتی ہے, کتنا
صاف ستھرا ہے. مسلمانوں وہ دن کب آئے گا جب ہماری گلیوں سے کوئی گزرے اور کہے کہ کاش یہاں مکان مل جاتا. بتاؤ یہ دن کب آئے گا؟ یہ کون سے لوگوں نے خراب کیا ہے؟ وہ کون لوگ ہیں مسلمانوں جنہوں نے ہمیں تباہ کیا؟ پولیٹکس کے نام پر تمہیں اور ہمیں برباد کیا. پارٹیوں کے نام پر ہم ان کے غلام بن گئے, نوکر اور چاکر بن گئے. مسلمانوں تم بھول گئے کہ ہمارا لیڈر نہ کوئی دادا ہے نہ کوئی دیدی ہے. ہمارا اور تمہارا لیڈر تو محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمانوں اپنے نبی کی لیڈرشپ کو چھوڑ کر تم غیروں کے پیچھے اپنے ایمان کو برباد کر رہے ہو. ہندوستانی ڈیموکریٹیکل سیٹ اپ میں پولیٹیکل پارٹی ضروری ہے. ووٹ دینا ہمارا حق ہے, ہمیں اس حق کا استعمال کرنا ہے. لیکن میرے بزرگوں, اپنے ایمان کو تو کسی کے دربار میں گروی نہیں رکھنا ہے. اپنی عزت و آبرو کا تو کسی کے پاس سودا نہیں کرنا ہے. مسلمانوں آخر تم ان باتوں کو کیوں نہیں سمجھتے؟ ہماری بیٹیاں, ہماری بہنیں آج اتنی آوارہ کیوں بنتی چلی جا رہی ہے؟ اس کی وجہ ہے مسلمانوں کہ جو نبی کے اخلاق کا نمونہ ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اگر اس اخلاقی نمونے کو کسی نے اپنے گھر سے نکالا ہے تو وہ یہودی اور عیسائی نہیں ہے. اگر آپ مجھے معاف کر دیجئے تو میں اجازت چاہ کر آپ سے کہوں کہ اپنے گھروں سے نبی کی سنت کو نکالنے والا مسلمان ہے, مسلمان ہے, مسلمان ہے. آپ نے کبھی غور کیا کہ اپنے مسلمان ماں بہنوں کو برباد کس نے کیا؟ مسلمان مردوں نے کیا. یہودیوں کا نمبر بعد میں ہے, عیسائیوں کا نمبر بعد میں ہے, کافروں کا نمبر بعد میں ہے. پہلے تو آپ کا نمبر ہے, نمبر 1 آپ کہہ لیجیے. بھائیوں, ہم مرد لوگ تو جمعے میں چلے جاتے ہیں اور اچھی اچھی تقریریں سن کر ایمان کو تازہ کر لیتے ہیں. کرتے کہ نہیں کرتے؟ جی, تو جمعے میں ہماری بہن استفادہ کر پاتی ہے؟ نہیں کر پاتی. نہیں کر پاتی تو اپنے گھر میں ہوتی ہے, ان پہ جمعہ فرض بھی نہیں ہے, ان پہ جمعہ لازم بھی نہیں ہے. لیکن عزیزان ملت, آپ ذرا اس نقطے پہ غور فرمائیں, یہ پوائنٹ آف ویو کس راستے پہ جا رہا ہے اور ہماری کمیونٹی کس بیس پر جا رہی ہے. مسلمان لوگ جمعے میں جاتے ہیں اور جمعے کے خطاب سے, جمعے کے روح پر اور خطاب سے اپنی ایمان کو تازہ کر لیتے. بالکل کامن سینس ہے, کرنا بھی چاہیے, اس لیے کہ مسلمانوں کی جمعہ فرض ہے. بعض مجبوریاں اپنی جگہ پر, اس پہ جانا نہیں چاہتا ہوں. جب تقریر ہوتی ہے تو تقریر میں ہر پوائنٹ کو کلیئر نہیں کیا جاتا ہے. مسائل کے کچھ چیزیں اشارے میں بھی کہی جاتی. بہت عقل مند لوگ ہوتے ہیں, وہ ایک ایک پوائنٹ کا گرا باندھ کر بیٹھے رہتے ہیں, یہ چھوڑ دیا وہ چھوڑ دیا, اس لیے کہ عقل گھٹنے میں جا کے سڑ جاتی ہے. وہ یہ ایک قسم کی حسد کی علامت ہے, ایک قسم کی چھوٹے لوگوں کی علامت ہے, بالکل چھوٹے بیکورڈ لوگوں کی علامت ہے. وہ براڈ مائنڈیڈ نہیں ہوتے ہیں, ان کے اندر وسعت کی کمی ہوتی ہے. عزیزان ملت, وسیع القلب بن کر توجہ فرمائیں کہ اس وقت ہم کہاں جا رہے ہیں اور دنیا کہاں جا رہی ہے. مسئلہ اس وقت یہ نہیں کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے, مسئلہ یہ کہ آپ کا چھوٹا اور بڑا دونوں خطرے میں آ چکا ہے. آپ ہے کہاں پہ؟ اپنی قابلیت کی جھولی اپنے جیب میں رکھ کے ٹہلیے گا, آپ کو پوچھ کوئی نہیں رہا ہے, اب کوئی گھاس نہیں ڈال رہا ہے. اور اگر ان حالات کا مقابلہ ہم نے سلیقے سے, محبت سے, دعاؤں کے ساتھ, بڑوں کے احترام اور بڑے بھی جھک کر شفقت کے ساتھ اگر نہیں کیا تو یاد رکھو گے تمہارے نام پر شاید جانوروں کے لوگ نام رکھنے کو تیار نہیں ہوں گے. مسلمانوں, اپنے علم کے غرور, اپنے آواز کے غرور, اپنی شخصیت کے غرور سے نیچے آ جاؤ, اس لیے کہ یہ غرور تمہاری جوتیوں کے نیچے کچل دی جا رہی ہے اور کسی قابل نہیں ہے, کوئی اسٹیٹس نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں ہماری اسٹیٹس, ہماری شخصیت, جھوٹا ہے, وہ جھوٹ بول رہا ہے. اس لیے ہم کوئی چڑیا بیگم نہیں کہ جنگلوں میں رہتے ہیں. ہم نے اس دنیا کو اگر آپ نے دیکھا ہے تو آپ سے کم قریب سے ہم نے نہیں دیکھا ہے. محترم عزیزان ملت, مسلمانوں نے اپنے ایمان کو نماز جمعہ کے ذریعے سے تازہ کیا. خواتین کو سب سے زیادہ رسوا کس نے کیا؟ کون ہے وہ؟ کون ہے وہ؟ ڈائریکٹ مسلمان, ڈائریکٹ مسلمان. اسے بے دین بنانے میں کن لوگوں کے ہاتھ ہیں؟ مسلمان مردوں کے ہاتھ ہیں. مسلمان جمعے میں مسجد جاتا ہے اور مسلمان مل جاتا ہے. مسلمان بزرگوں کی مجلس میں جاتا ہے اور تزکیہ نفس کر لیتا ہے اور بڑا ایمان تازہ کر کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے. مسلمانوں, تم نے خود کو جمعے کے حوالے کیا, تم نے خود کو اللہ والوں کے حوالے کیا, تم نے خود کو عالم ربانی کی صحبت اختیار کی. تم تفسیر قرآن کی مجلس میں بیٹھتے ہو, تم حدیث کی مجلس میں بیٹھتے ہو, تم اپنے علماء دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر دین سیکھتے ہو. لیکن میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تمہارے لیے
14 راستے ہیں دین کے سیکھنے کے، تم نے اپنی عورتوں کو کس کے حوالے کر رکھا ہے؟ تم نے اپنی عورتوں کو کس کے حوالے کر رکھا ہے؟ جمعہ ان پہ فرض نہیں، مجلسوں میں وہ عام طور پہ جا نہیں سکتی جب تک کہ ان کے لیے سہولت نہ ہو، شرعی پردہ نہ ہو، ایسی باتیں بے دھڑک کہیں نہیں جا سکتی، مسجدوں میں بے دھڑک نہیں جا سکتی، حالت مجبوری کہیں گئی وہ ایک الگ بات ہے، عمومی حالات میں اجازت نہیں ہے اس کی۔ لیکن عزیزان ملت، آپ نے گھر کی 4 دیواری میں رہنے والی اپنی بہو بیٹی اور بیویوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ آپ نے ان کے انٹرٹینمنٹ کے لیے ٹیلی ویژن کا شیطان ڈبہ گھروں میں لگا رکھا ہے۔ یہ آپ نے کیا ہے، آپ نے حاجی صاحب، نمازی صاحب، یہ چکنے تھوڑے کسی اور کو دکھائیے گا، ہم خوب جانتے ہیں آپ کیا مٹیریل ہے، ہم جانتے ہیں کریکٹر کیا ہے ہماری قوم کا۔ کس نے لگائی ٹیلی ویژن گھروں میں؟ مردوں نے لگائی۔ مسلمانوں، اگر ایک مرد 24 گھنٹوں میں 2 گھنٹہ ٹی وی دیکھتا ہے تو جس گھر میں ٹی وی ہے وہاں ہماری بہنیں کم سے کم 6 گھنٹے ٹی وی روزانہ دیکھتی ہیں۔ بولو دیکھتی کہ نہیں دیکھتی؟ منیمم 6 آورس ٹی وی دیکھ کر ہمارے بچے کرمنل ہو رہے ہیں، کرائم سیریل آ رہی ہے، آ رہی کی نہیں آ رہی بتائیے؟ کرائم کرنے کے طریقے سکھائے جا رہے ہیں، باؤنسنگ کیسے کرنی ہے، فائٹ کیسے مارنی ہے، چہرہ تھوڑے پہ اٹیک کیسے کرنا ہے، یہ ہمارے بچے سیکھ رہے۔ کرائم سکھایا جا رہا ہے بچوں کو، عورتوں کو شوہر کے ساتھ دھوکے کیسے کرنی ہے، ساس کے ساتھ دھوکہ کیسے کرنی ہے، بچوں کے ساتھ مکاری کیسے کرنی ہے، گھر میں بیٹھ کے فراڈ کیسے کرنی ہے، سماج کو دھوکہ کیسے دینا ہے۔ ٹیلی ویژن کے سیریل کے ذریعے سے ہماری عورتیں سیکھ رہی ہیں۔ مسلمانوں، اس گناہ عظیم کے ذمہ دار تم ہو، آپ بچ نہیں سکتے اس گناہ سے، آپ بچ نہیں سکتے اس گناہ سے۔ مسلمان ڈائریکٹ ذمہ دار ہے اس گناہ کا، اس لیے کہ آپ نے ٹیلی ویژن کا ڈبہ لگایا ہے۔ آپ کہتے ہیں نیوز دیکھ رہے ہیں، مسلمانوں کون سی نیوز دیکھتے ہو تم؟ وہی نیوز جو تمہیں آتنکواد کہتا ہے۔ پیسہ دیکھ کر وہ دیکھتے ہو، 700 روپے کیبل کا خرچہ دیکھ کر کیا دیکھتے ہو؟ یہ دیکھتے ہو مسلمان آتنکواد ہے، مسلمان کرمنل ہے، مسلمان دیشدروہ ہے، مسلمان ہندوستان زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے، تو ٹیلی ویژن والوں کو سننے میں لگتا ہے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا ہے۔ مسلمان بھارت کا ترنگا لہراتا ہے تو اندھے اینکروں کو وہ ترنگا پاکستان کے نظر آتا ہے۔ مسلمانوں، ایسے بے غیرت اور بے شرم ٹی وی کے اینکروں کو تم دیکھ کر ٹیآرپی بڑھاتے ہو۔ ارے مسلمانوں، تم دنیا کی کیسی قوم ہو جو اپنی گالی سننے کے لیے، اپنی قوم کو گالی سنوانے کے لیے 700 روپے تم کیبل والے کو دیتے ہو؟ تمہیں کون سی اچھی چیز سنائی جاتی ہے ٹی وی میں؟ بتاؤ۔ اگر ہماری قوم ٹی وی دیکھنا بند کر دے، ان کی ٹی آر پی گھٹ جائے گی، ٹیلی ویژن چینل کے اینکر کٹورا لے کر بھیک مانگیں گے انشاءاللہ۔ آپ نے ان کی ٹی آر پی بڑھائی ہے۔ آپ سمجھتے کہ آپ بڑے ماڈرن، آپ سمجھتے کہ آپ بڑے بیٹ رکھتے ہیں؟ کوئی اپریشن نہیں ہے، ٹیلی ویژن کوئی ضرورت نہیں ہے آج کے سماج کی۔ آپ کو کیا لگتا ہے ہم کم ماڈرن ہیں؟ ہم نہیں جانتے ان چیزوں کو؟ عزیزان ملت، میں نے مدرسے کی 4 دیواری سے لے کر یونیورسٹی کے میدان تک کو دیکھا ہے، میں نے دنیا کے بہت سارے ملکوں کو قریب سے دیکھا ہے، اور لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کو جاننے کے بعد، پرکھنے کے بعد آج میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ٹیلی ویژن کا ڈبہ ہمارے گھروں میں ایک شیطانی ڈبہ ہے جو ہماری امی سے لے کر ابا تک کو جہنم میں بھیجنے کی تیاری کر رہا ہے۔ آپ کٹوائیے ان کیبل چینلوں کو اور اپنی ماں بہنوں کے ہاتھوں میں قرآن دیجیے، ٹیلی ویژن کی ریموٹ کنٹرول نہیں، ورنہ مرنے کے بعد ایک سورہ ایصال ثواب میں نہیں پہنچے گا۔ اولادیں مرنے کے بعد کرائے پہ لوگوں کو ڈھونڈیں گی کہ کچھ پڑھ دیجیے 100 روپے لے کے میرے باپ کو ثواب چلا جائے۔ عزیزان ملت، اپنے گھروں سے کیبل کنیکشن کو ڈسکنیکٹ کروائیے، نکالیے ٹی وی کے ڈبے کو اور میسج جائے کہ مسلمان اب تمہارے جھوٹ کو سننے کو تیار نہیں ہے۔ اتنی جھوٹ، اتنی جھوٹ، اتنی جھوٹ، طلاق طلاق طلاق، ایسا لگا کہ ہندوستانی مسلمانوں کا کوئی کام نہیں سوائے طلاق دینے کے۔ آپ بتائیے اتنی بڑی جھوٹ پورے ہندوستان میں 22 لاکھ طلاق شدہ عورتیں، کتنی ہیں بھائی؟ 22 لاکھ۔ سن لو مسلمان اور میری بہنیں بھی سن لیں، ٹی وی کو لاکھ کیوں مارنی ہے بتا رہا ہوں میں۔ آپ اپنے دشمن نہیں کرا سکتے، کیبل آپریٹر کو ہی معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان نفرت کر رہا ہے تمہاری ٹی وی سے۔
اب نہ کسی کے من کی بات سنے گا، نہ کسی کے تن کی بات سنے گا، مسلمان سنے گا تو اپنے نبی مصطفیٰ کی بات سنے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہندوستان میں کل 22 لاکھ طلاق شدہ ہوتے ہیں، 22 لاکھ۔ گورنمنٹ ڈاٹا کے مطابق نمبر 1 طلاق دینے والوں پر ہندو ہے۔ نمبر 1 پہ کون ہے؟ فرسٹ ہندو، سیکنڈ سکھ، تھرڈ کرسچن، فورتھ جین، 5th نمبر پہ مسلمان کا نمبر آ رہا ہے۔ آپ نے کہیں دوسرے کا نام سنا ٹی وی میں؟ آپ کو صرف مسلمان سنائی دے رہا ہے، اور آپ پیسے دے کر دیکھ رہے ہیں، آپ پیسے دے کر دیکھ رہے ہیں، صرف مسلمان کہا جا رہا ہے اور کسی کا نام نہیں لیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں بتاؤ یہ مکار ہے کہ نہیں؟ مسلمانوں بتاؤ یہ جھوٹا بے حیا بے غیرت ہے کہ نہیں؟ یہ ٹی وی کیپٹر بتاؤ ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں بتاؤ؟ پورا مجمع بتائے کہ یہ کمینے لوگ ہیں کہ نہیں، یہ ذلیل لوگ ہیں کہ نہیں؟ یہ لوگ انہوں نے اسلام کو رسوا کرنے کی کوشش کی ہے، خدا تمہیں رسوا کرے گا۔ 22 لاکھ عورتوں میں آپ سوچ رہے ہو کہ 22 لاکھ کیا بتا رہا ہوں؟ 22 لاکھ عورتوں میں صرف 2 لاکھ مسلمان ہیں۔ پورے ہندوستان کی ڈاٹا پیش کر رہا ہوں، اگر کسی کی ماں نے دودھ پلایا ہے تو اس ڈاٹا کو رانگ قرار دو، گورنمنٹ کا ڈاٹا ہے یہ۔ بتاؤ 22 لاکھ میں صرف 2 لاکھ مسلمان ہیں۔ 20 کروڑ میں 2 لاکھ ریشو کتنا ہوا؟ 0.2%۔ بولو ہوا کہ نہیں ہوا ہے؟ ارے 0.2%، 0.2% مسلمان ہے۔ اس میں تم نے اتنا بدنام کیا، اتنا بدنام کیا، اتنا بدنام کیا، جیسے لگتا ہے کہ ہر گھر میں مسلمان طلاق دے رہا ہے۔ مسلمانوں ہمیں شرم کب آئے؟ ارے ہم جگہ نہیں کر، ہم کھڑے کر ہوں گے۔ 2 لاکھ 22 لاکھ میں 2 لاکھ مسلمان ہیں، بچے کتنے؟ یہ وہ 20 لاکھ کون یہ بتاتے کیوں نہیں ہے؟ ارے بھائی ایمانداری کی بات بتاؤ، 20 لاکھ کون ہے بتاتے کیوں نہیں ہے؟ ایک باپ کی اولادوں تک تو بتائیں گے، یہ دوغلے ہیں اس لیے نہیں بتاتے، اس لیے نہیں بتاتے ہیں یہ۔ وہ 20 لاکھ نان مسلم عورتیں ہیں۔ ہمارے دیش کے منتریوں کو درد نہیں ہوتا ہے؟ وہ عورتیں نہیں ہیں، وہ عورتیں نہیں ہیں، اس مہیلا کے ادھیکار کی بات کیوں نہیں ہوتی؟ وہ تو ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے جی؟ ارے وہ عورت ہے کہ نہیں ہے؟ غیرت نہیں، شرم نہیں۔ اس کے بعد آئیے، پورے ہندوستان میں 3 طلاق کا حکم ہے نا، 3 طلاق، 3 طلاق، 3 طلاق۔ ٹیلی ویژن والا آتا ہے بے غیرت اور کہتا ہے بس میرٹ کے گھر میں بڑھیا نے تال میں نمک زیادہ کر دی اور بڑھیا کے پتی نے بڑھیا کو 3 طلاق۔ بریکنگ کسان مر رہے ہیں، بریکنگ نیوز نہیں ہے۔ 8 مہینے کی بچی کا ریپ ہو رہا ہے، ٹی وی پہ نیوز نہیں۔ کہاں جا رہا ہے؟ یہ سماج ہے ہمارا۔ کہا کہ 3 طلاق، مسلمانوں کان کھول کر سن لو تاکہ تمہیں بولنے کا سلیقہ آ جائے۔ تم نمیاتے کیوں رہتے ہو؟ بولنے کا سلیقہ آ جائے۔ پورے ہندوستان میں میں نے پوچھا ٹیلی ویژن والوں سے کہ بتاؤ واٹس ایپ پہ مسلمانوں نے طلاق کتنی دی؟ ہے تمہارے پاس ڈاٹا؟ بتاؤ ای میل کے ذریعے کتنی دی؟ ہے ڈاٹا تمہارے پاس؟ نہیں ہے۔ چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں نہیں، ہمارے پاس ڈاٹا ہے، ہم نے ڈاٹا نکالا ہے، ہم محنت کرتے ہیں۔ یہ علماء کی جماعت مسجدوں میں غربت کی زندگی تو گزارتی ہے، مگر انہوں نے ملت کا کبھی سودا نہیں کیا ہے۔ ہم ملت کا سودا نہیں کرتے۔ کبھی مسجد گھوٹالہ سنے آپ؟ ارے بھائی سنے ہیں؟ بینک گھوٹالہ روز سنتے ہو کہ نہیں سنتے ہو؟ بتاؤ تو ایک بینک کا مینیجر کہاں پڑھا تھا؟ مدرسے میں پڑھا تھا کہ یونیورسٹی میں پڑھا تھا؟ تو گھوٹالے بات کہاں سے پیدا ہو رہے ہیں؟ مدرسے سے، یونیورسٹی سے؟ جی تو کرمنل جہاں سے پیدا ہوئے وہ بند کرو گے یا مدرسہ بند کرنے کی بات کرتے ہو؟ مارو گھٹنے پھوٹے سر۔ ارے چور جماعت جہاں سے پیدا ہوئے وہ بند کرو نا، وہ بند کرو۔ پنجاب نیشنل بینک کے 30,000 کروڑ کا گھوٹالہ ہو گیا۔ واہ، ایک سیونگ اکاؤنٹ میں رکھنے والا پیسہ اگر بیچارہ بیلنس کم ہو جائے تو فون آ جاتا ہے کہ آپ اپنا بیلنس ٹھیک کیجئے، 500 روپے کم ہو جائے تو بینک کا فون آ جاتا ہے 30,000 کروڑ لے کر۔ سوئٹزرلینڈ بھاگ گیا، ان لوگوں کو کسی کو خبر نہیں ہے۔ بھانگ پی رہے تھے آپ لوگ، گانجا پی رہے تھے، کیا پی رہے تھے آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ یہ 3 طلاق کے پیچھے پڑے ہوئے تھے نا، اس لیے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ ان کا بینک لوٹ لیا گیا، ان کو طلاق سے فرصت ہی نہیں ہے۔ پورے ہندوستان میں
3 طلاق شدہ عورتیں پورے ہندوستان میں صرف 2900 ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں؟ آپ بلیو کر سکتے ہیں؟ صرف 2900 ہے. اور سوچ سمجھ کر بول رہا ہوں, مجھے بھی دیکھ لیجیے ٹھیک سے, میں کم وولٹیج کا بول نہیں ہوں. آپ میں ہوش میں رہے میری بات سنتے ہو. یہ وہ ڈاٹا ہے جس پر ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں ٹیلی ویژن پر, اور ان کی ماں نے دودھ نہیں پلایا کہ میرے ڈاٹا کو ریجیکٹ کر دے. انشاءاللہ آپ دعا کیجئے. انشاءاللہ صرف 2900 ہے. کون سی بڑی فگر ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بالکل. اچھا بتائیے, ہمارے اسٹیج پر جتنے بزرگ آنے تک مفتی حضرات بیٹھے ہوئے, کوئی کہیں گے کہ ایک مجلس کی طرح آپ کو سوال نہیں ہوتا؟ سب منع کرتے, سب منع کرتے. یہ ایک الگ معاملہ ہے, بالکل الگ معاملہ ہے, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا بتاؤ, ہندوستان میں طلاق شدہ عورتیں زیادہ ہیں, بیوہ عورتیں زیادہ ہیں؟ ارے بتاؤ نا بھائی, بیوہ عورت کیا بیوہ ہونے کے بعد کیا جانور بن جاتی ہے؟ وہ عورت نہیں ہے. اس کے ادھیکار کی بات کیوں نہیں ہوتی ہے؟ ورنداون میں ہندو بہنوں کی بیوہ عورتیں بھیک مانگ رہی ہیں, بھیک مانگ رہی ہے. خدا کا شکر ہے کہ مسلمان بیوہ ہو یا طلاق شدہ دوسری شادی آرام سے ہو جاتی ہے. الحمدللہ دوسری شادی آرام سے ہو جاتی ہے. اس لیے ہمارے یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور تھوڑا بہت مسئلہ ہر ایک سماج میں ہوتا ہے. ایکسیڈنٹ سے روزانہ گاڑی کے ایکسیڈنٹ سے لوگ مر رہے کہ نہیں مر رہے؟ مر رہے کہ نہیں مر رہے؟ اچھا بتائیے, روز طلاق زیادہ پڑ رہی ہے, ایکسیڈنٹ زیادہ ہو رہے ہیں؟ جی تو زیادہ ایکسیڈنٹ ہے تو طلاق بند کرنی ہے یا گاڑی کی کمپنی کو بند کر دینی ہے؟ عقل تو یہ کہتی ہے کہ موٹر وہیکل کو بند کرو. بند کرو بھائی, روز لوگ مر رہے. ارے مر رہے کہ نہیں مر رہے؟ روزانہ ایکسیڈنٹ میں لوگ مر رہے. اور سنیے, ہندوستان کا ڈاٹا ہے, آپ حضرات بھی نوٹ کر لیں. ہر 1 گھنٹے میں, کتنے گھنٹے میں؟ ایوری 1 آور. یہ میرے اپنے ڈاٹا نہیں, یہ میرے مدرسے کے محترم صاحب نے چندے کی رسید میں لکھ کے نہیں دیا ہے. یہ ڈاٹا بھارت کے ماننی سرکار کا ہے. ہر 1 گھنٹے میں ہندوستان میں کم سے کم 3 لڑکیوں کی عزت لوٹی جاتی ہے. کتنی لڑکیاں؟ کم سے کم 3 لڑکیاں, منیمم 3 ہے. ہر 1 گھنٹے میں 3 بلاತ್ಕಾರ ہوتا ہے. حکومت کو ہوش نہیں آتے کہ اب وہ جن کے بلاತ್ಕಾರ ہو رہا ہے وہ بیٹی نہیں ہے؟ ارے وہ بیٹی نہیں ہے. تم اس کے ادھیکار کی بات کیوں نہیں کرتے؟ تم اس کی عزت کی بات کیوں نہیں کرتے؟ تمہارا مقصد عورتوں کی عزت کی بات کرنا نہیں ہے, تمہارا مقصد تو اسلام اور مسلمانوں کو رسوا کرنا ہے. تو اگر تمہارا مقصد ہمیں رسوا کرنا ہوگا تو انشاءاللہ ہم بھی ہمارا مقصد بنا چکے ہیں کہ تمہیں بے نقاب کر کے چھوڑیں گے. انشاءاللہ ہم نے بھی اپنا ارادہ بنا لیا ہے, تمہیں بے نقاب کر کے چھوڑیں گے انشاءاللہ. تم نے جس مسلم عورت پہ بات کی ہے نا, اس کا جواب ہماری بہنیں دیں گی انشاءاللہ. پورے ہندوستان میں روزانہ 1 لاکھ عورتیں برقع پہن کر ریلی نکال رہی ہے, اور ان کے ہاتھوں میں پلے کارڈ ہے, اور اس پر کیا لکھا ہے پتہ ہے؟ شریعت ہماری جان سے پیاری. سبحان اللہ, شریعت ہماری جان سے پیاری. آج بھی مالیگاؤں میں 3 لاکھ عورتوں نے ریلی نکالی ہے, مگر میڈیا اندھی ہے, وہ نظر نہیں آتا, وہ نظر نہیں آتا. بی جے پی کے فنکشن میں کوئی برقع پہن کر بیٹھی ہو تو اس کو بار بار دکھاتے ہیں, ذرا برقع اٹھا کر دکھاؤ تاکہ پتا چلے لیلا ہے یا مجنون بیٹھا ہے. وہ دکھاؤ. ہم ایسی برقع والیوں کو جانتے ہیں جو ٹی وی پر آتی ہے, اور مسلمانوں وہ مسلمان نہیں ہے, وہ ہندو عورت ہے. نام پتا گھر کا ایڈریس سب مل چکا ہے, ساری چیزیں آ چکی ہیں, لیکن ہم بے غیرت نہیں. ہم انشاءاللہ کبھی دیش کو اور سماج کو اور اپنے ہندو بھائیوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے انشاءاللہ. ہم اپنے حق کی بات کر رہے ہیں, اس لیے آپ سے میں نے کہا کہ ٹیلی ویژن گھروں سے نکالیں گے انشاءاللہ, کیونکہ یہ آپ کو گالیاں دے رہا ہے, آپ کو گالیاں دے رہا ہے, آپ کے بال بچوں کو گالیاں دے رہا ہے, آپ کی نسلوں کو گالیاں دے رہا ہے.
آپ کے سماج کو گالیاں دے رہا ہے، آپ کے مدرسوں کو گالیاں دے رہا ہے، آپ کے علماء کو گالیاں دے رہا ہے، علماء میں لڑا رہا ہے۔ عزیزان ملت، ان کا مقصد ہے کہ ہندوستان میں مسلم علماء کو کسی لائق نہیں رکھنا۔ یہ ان کی کانسپریسی چل رہی ہے، یہ ان کا پلاننگ چل رہا ہے۔ انشاءاللہ یہ کامیاب نہیں ہوگا، انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوگا۔ کہ انتخاب کرنا حق چھوڑ کر کی کھڑا کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو بدنام کرے، اسلام کو بدنام کرے، اور اس پر بل آ گئی پارلیمنٹ، اور بل بھی کیسی لائی گئی پتہ ہے آپ کو؟ ذرا بل بھی سن لیجیے، بل کا منہ کام کیسا ہے۔ دولہا جب انداز لگڑا بہرا ہوتا ہے نا تو اس کو پھول سے پورا سجا دیتے تاکہ کوئی دیکھے ہی۔ کہتے ذرا صحرا اٹھاؤ، کہتے ہیں نکاح کے بعد اٹھائیں گے، کیوں؟ تاکہ مال خراب ہے، چائنیز مال ہے، یوز اینڈ تھرو، ایک بار دیکھے گا دوبارہ دیکھنے کے لائق۔ گورنمنٹ آف انڈیا جب 3 طلاق پر بل ڈرافٹ کر رہی تھی، ہم لوگوں نے کہا بل دکھائی، نہیں، بل تو پارلیمنٹ سے پاس ہونے کے بعد ہی دکھائی۔ کیوں؟ ارے جب مال اچھا ہے تو سینہ ٹھوک کر دکھاؤ۔ بولو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ بل نہیں دکھایا۔ آپ کو پتا ہے یہ بل مسلمان عورتوں کے لیے کتنا خطرناک ہے؟ سن لیجیے، یہ بل اتنی خطرناک ہے مسلمان مرد اور عورت کے لیے کہ میں اس بل پر 5 پوائنٹ پر بحث نہیں کروں گا، صرف 1 پوائنٹ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، صرف 1 پوائنٹ۔ اور وہ 1 پوائنٹ یہ ہے کہ اس بل میں لکھا ہے کہ کوئی تیسرا آدمی جو مسلمان نہ بھی ہو، کوئی ہندو ہو، آٹو والا، رکشہ والا، سنیے غور سے، کولی والا، مٹھیا والا، پان والا، جو آپ کا نہیں ہے، وہ تھانے میں فون کر دے کہ میں نے اپنی کانوں سے سنا ہے کہ بڑے میاں نے اپنے بیوی کو 3 طلاق دیا۔ ذرا دھیان سے سنیے، میں لطیفہ نہیں سنا رہا ہوں آپ کو، یہ آپ کے سامنے جو مصیبت کھڑی ہے وہ بتا رہا ہوں۔ ہوش کے ناخن لیجیے ورنہ کباب کھانا بھول جائیں گے۔ ایک تیسرا تھرڈ پرسن اگر فون کر کے بتا دے، آپ نے اس سے زیادہ اندھا لگ رہا قانون دنیا میں کہیں نہیں دیکھا ہوگا۔ تیسرا آدمی فون کر دے تھانہ میں کہ میں نے کان سے سنا ہے کہ بڑے میاں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا، پولیس آ جائے گی، بڑے میاں کو ارسٹ کر لیں گے۔ بیوی کہے گی ارے میرا شوہر کہاں جا رہے ہو؟ پولیس کہے گی اس نے 3 طلاق دیا، اس میں لے جا رہا ہوں۔ بیوی کہے گی نہیں، میرا شوہر تو ابھی دکان سے آیا ہے، ابھی میں کھانا کھلا رہی ہوں، تھکا آ رہا ہے، یہ بیچارہ طلاق کر دیا، ہم کو طلاق نہیں دیا، میں اس کی بیوی کہہ رہی ہوں طلاق نہیں دیا۔ پولیس والا کہے گا کہ تمہاری بات مانی نہیں جائے گی۔ بات سمجھ میں آئی کیا کہہ رہا ہوں میں؟ نہیں سمجھ میں آئی ہے، دوبارہ کہہ رہے ہیں، بیوی کی بات نہیں مانی جائے گی، شوہر جیل جائے گا اور 3 سال تک اس کو بیل نہیں ملے گی۔ اب آپ بتائیے کہ کوئی گھر کا نوجوان بچے گا؟ بتائیے بچے گا؟ ہر ایک کو ایک سے دشمنی ہے، پڑوس کو پڑوس سے دشمنی ہے، ایک دوسرے سے جھگڑا ہے، پولیس کو فون کر دیا 3 طلاق دیا ہے، لے جاؤ جیل 3 سال کے اندر، نو بیل۔ کوئی سی پی ایم کرتا ہے تو ترنمول والے کو پھنسا دیا، کوئی ٹی ایم سی کرتا ہے تو سی پی ایم والے کو پھنسا دیا، کوئی یہ کرتا ہے تو کانگریس والے کو پھنسا دیا۔ ارے بولو ہے کہ یا ہو سکتا ہے RSS والا جس کو 500 روپے دے دے کہ جاؤ اس مولانا صاحب کو پھنسا دو۔ عزت دار لوگ زندگی گزار پائیں گے اس سماج میں؟ جی آپ کو لگتا ہے؟ اور وہ جیل میں جائے گا، اور اس پر گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ بیوی بچوں کے خرچے کی ذمہ داری بھی اسی شوہر کی ہے جو جیل میں ہے۔ اب آپ بتائیے غصہ نہیں آئے گا تو کیا ہے؟ آپ بتائیے، میں نے پوچھا لا منسٹر کو کہ جب بیوی بچوں کے خرچے کی ذمہ داری بھی شوہر پہ ہے تو جیل کیوں بھیج رہا ہو؟ آسٹریلیا بھیج دو، ارے نا آسٹریلیا بھیجو، کچھ کما کے آ جائے گا بیچارہ، نہیں جیل جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان مردوں کو جیلوں میں ڈالو، عورتوں کو بھیک مانگنے پر مجبور کرو۔ اب آپ بتائیے کیا اس بل کا سپورٹ کرنا چاہیے؟ جی آپ پورا ایک آواز ہو کر کہیے تک کرنا چاہیے نہیں۔ عزیزان ملت، یہی لڑائی آل انڈیا مسلم مسلح بورڈ لڑ رہا ہے، یہی لڑائی لڑی جا رہی ہے۔ بتاؤ یہ لڑائی کسی ایک آدمی کی ہے، پوری قوم کی ہے؟ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ممتا بنرجی صاحبہ کا کہ راجیہ سبھا میں انہوں نے ہماری بات پر لبیک کہا اور بل کی مخالفت کی۔
کم از کم کیا تو انہوں نے میں نوین پٹنائک کی شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے بھی مخالفت کی اس بل کی، چندرا بابو نائیڈو ٹی ڈی پی نے مخالفت کی، انا درمک پارٹی اور AITM کے پارٹی نے مخالفت کی، CPI CPM نے مخالفت کی، کانگریس نے مخالفت کی، شرد پوار نے مخالفت کی، لالو پرساد نے مخالفت کی. ہم شکر گزار ہیں. لیکن عزیزان ملت خطرہ ٹلا نہیں ہے، خطرہ ٹلا نہیں. اس لیے ہوش کے ناخن لیجیے اور دعا بھی کیجیے اور دین پر چلنے کی کوشش کیجیے انشاءاللہ. دین پر چلنے کے لیے اپنے علماء سے رابطے میں رہیے اور اپنے گھروں کو مسلمان بنائیے، اپنی بہنوں کو بتائیے کہ دین کیا ہے. ہماری عورتوں کو بتائیے، ہماری عورت نہیں جانتی. یہ کہا چاہتے 500 برقع پہن کر عورتوں کو جمع کر لیتے ہیں کہ دیکھو عورت اسلام کے خلاف ہے. نہیں، ہم جانتے ہیں ہماری بہن بھوک برداشت کر سکتی ہے مگر اپنے اسلام کی عزت کا سودا کبھی نہیں کر سکتی. کلکتے میں بھی انشاءاللہ 6 مارچ کو مسلم انسٹیٹیوٹ کے سامنے سے مسلم عورتوں کی شرعی پردے میں دینی اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ایک بہت بڑے جلوس کی آواز دیا ہوا ہے. انشاءاللہ تاریخ طے ہو چکی ہے الحمدللہ اور ہم نے جلوس کو پکار لیا ہے. آل انڈیا مسلم مسلح بورڈ کے بینر تلے انشاءاللہ 6 مارچ کو ہماری بہنوں کی، جس میں پورے بنگال سے ہماری بہنیں بسیں بھر بھر کر آ رہی انشاءاللہ. آپ سبھی رہیں گے انشاءاللہ. 6 مارچ یاد کر لیجئے. ہماری بہنوں سے کہوں گا کہ شریعت کو بچانے کی نوبت ہے. سبزی لینے تو بازار بہت بار نکلتی ہو، ایک بار شریعت بچانے بھی میری بہنیں نکل جاؤ، مگر حیا پردے میں نکلتا. مسلم انسٹیٹیوٹ کے پاس سے ریلی نکلے گی انشاءاللہ، رانی راش منی روڈ تک ریلی جائے گی، وہاں انتظام ہوگا بیٹھنے کا اور وہاں سے پھر مہامہم عزت مآب جناب گورنر صاحب کو میمورنڈم دی جائے گی اور میمورنڈم کا مطلب یہ ہوگا ہم شریعت کے خلاف کوئی بل پارلیمنٹ کی برداشت نہیں کریں گے. آپ سب ہیں انشاءاللہ اس کی حمایت میں، ہم آپ سب کی حمایت چاہتے ہیں. یہ تاریخ آپ کو یاد رکھنی ہے، یہ وقت آپ کو یاد رکھنی ہے. انشاءاللہ بنگال کی جتنی تنظیمیں ہیں ان سب کو شریک کر رہا ہوں. الحمدللہ سب سے باتیں ہو چکی ہے، سب کی منظوری مل چکی ہے الحمدللہ. اب تو دھواں طریقے سے کام کرنا انشاءاللہ. ہماری بہنیں کھڑی ہو کر کہیں گی کہ جان سے پیاری شریعت ہماری ہے نا انشاءاللہ. دعا بھی کیجیے آپ کہ اللہ تعالیٰ اس ریلی کو، اس تحریک کو، جو اس پیرانہ سالی اور بزرگی کی عمر نے مولانا رابع صاحب دامت برکاتہ اور ہمارے سارے اکابرین مفکر اسلام حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی صاحب دامت برکاتہ اور تمام اکابرین بزرگان دین نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہماری عورتوں کو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے سڑکوں پہ لانا ہے اور خاموش احتجاج درج کروانی ہے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ تم کرائے کی عورتوں کو جو لائے ہو وہ اور ہیں، مصطفیٰ کی بیٹیاں اور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ کہ کلکتے نے ہمیشہ ہر دور میں بڑھ چڑھ کر دین کے علم کو اور دین کے جھنڈے کو ہمیشہ اونچا رکھا ہے. انشاءاللہ اس موقع پر بھی آپ ہمیں کمزور ہونے نہیں دیں گے بلکہ پورے طریقے سے آپ کا ساتھ رہے گا انشاءاللہ. مگر اس کی میکانزم یہ ہوگی کہ آپ حضرات جس طریقے سے بھی ساتھ دینا چاہیں گے حضرت مولانا شرافت اللہ صاحب دامت برکاتہ کے رابطے میں رہ کر ان کے مشورے سے اور ان کے میکانزم سے آپ ہمارا ساتھ دیجیے گا انشاءاللہ تاکہ ایک سسٹم ہو انشاءاللہ. ہمارے جتنے علماء یہاں پر موجود ہیں آپ تمام علماء سے مشورہ کریں انشاءاللہ. ہم سب کا مقصد کسی فرد واحد نہیں ہے بلکہ آج انڈیا مسلم مسلح بورڈ ہے. مسلمانوں گھر کا چھت بچے گا تو ہم سب بچیں گے انشاءاللہ. یہاں پر ہمارے بڑے علماء حضرات ہیں، حضرت مولانا شرافت ابرار صاحب ہیں، مفتی ابو الخیر صاحب ہیں، حضرت مولانا مفتی محمد اظہار الحق صاحب نعمانی دامت برکاتہ موجود ہیں، مولانا امجد رحمانی صاحب ہیں اور کچھ نام اگر حضرت مولانا طاہر صاحب دامت برکاتہ ہیں. علماء کے مشورے سے چلیے انشاءاللہ، اس میں ایمان بھی بچے گا، دین بھی بچے گا. کوئی بھی دین کا کام کیجئے اپنے علاقے کے علماء سے ضرور مشورہ کیجئے. یہ میری آپ سے گزارش ہے، اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ. آپ کا نقصان نہیں ہوگا، آپ بہکیں گے نہیں، آپ ضائع نہیں ہوں گے. اور پھر ہمارے اکابرین کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اکابرین کے عمر میں برکت عطا فرمائے، ان سے اللہ دین کا کام لے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، دین کی فراست عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ہم سب کو اسلام کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ پوری اقوام عالم اور اہل ہندوستان کے دلوں میں
اللہ تعالیٰ اقوام عالم اور اہل ہندوستان کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے جذبہ محبت اور احترام پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ آتنکواد اور دہشت گردوں کی بدتمیزی سے اللہ پوری دنیا کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے بھارت میں امن و شانتی عطا فرمائے. اللہ ہمارے دیش کے ہندو اور مسلمانوں میں آپسی محبت اور پیار عطا فرمائے, بھائی چارگی عطا فرمائے. اللہ ہندوستان کی عزت رکھے اور ہندوستان کو طاقتور بنائے, اور یہاں جو بھی حکومتیں ہماری رہیں اسٹیٹ میں اور سینٹرل میں, اللہ ساری حکومتوں کو اپنے لوگوں کے ساتھ اور انسانوں کے ساتھ اچھے ویوہار اور اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو اور ہماری آل اولاد اور ہماری نسلوں کو اللہ اسلام پر زندگی, ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ, نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ. ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ, نہ بدلا ہے